اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں۔ اب الفاظ تو سنو یار، کہیں آقا فرما رہے تمام شرفاء کے سردار ہیں، کہیں فرما رہے زمین پر اللہ کے وکیل ہیں، کہیں فرما رہے زمین و آسمان میں آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری برکتیں ملی کیسے؟ اب سنو، عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار کیسے بنے؟ سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا، کاروباری بیٹھے، مولانا صاحب اصل بات تو بتاؤ، اتنا سارا پیسہ آیا کیسے، اتنی ترقی کیسے ملی؟ سنو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دعا دیتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیسے یہ پیسے ملٹیپلائی کیسے کیے؟ آپ کے پاس کل 8000 درہم تھے اور آپ کی پوری کیپٹل، آج کے دور کے حساب سے حساب کر لیں 50 روپے کا درہم ہے، اندازہ سمجھا رہا ہوں، تو 4 لاکھ روپے تھے آپ کے پاس، بہت بڑے مالدار نہیں تھے، 8000 درہم تھے۔ 8000 درہم جب تھے نا، تو جب نبی پاک نے صدقے کی ترغیب دلائی تو آپ 4000 لے کر آ گئے۔ کہتے حضور 4000 اللہ کے لیے حاضر ہے، 4000 گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ کہتے ہیں اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام نے مجھے دعا دی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما جو تم نے دیا، اور اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے جو تم نے اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 ازواج چھوڑی اور ملنے والے ترکے کی مالیت جو ہے 1,60,000 درہم تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے اتنا ترکے میں سونا چھوڑا تھا کہ کدال کے ذریعے اس سونے کو جب توڑا جا رہا تھا تو کدال چلانے والے کی ہاتھ میں چھالے ہو گئے۔ اس قدر مال آپ نے جب اپنی دنیا سے وفات فرمایا تو آپ نے چھوڑا۔ 4000 درہم سے اتنا مال کیسے ہو گیا؟ بلکہ سنو، آپ کی لائف میں تو ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ جب مکہ پاک سے نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا، صحابہ کرام مکہ پاک سے مدینے گئے تو کئی صحابہ ایمٹی ہینڈڈ گئے، بزنس نہیں لے کے جا سکے، اچانک نکلنا پڑا، گھر بھی وہی چھوٹ گیا، پراپرٹی بھی وہی چھوٹ گئی۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچے نا، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، زیرو۔ اچھا، نبی پاک نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ مکے سے صحابہ آئے ہیں اور خالی ہاتھ آئے ہیں تو آپ نے مدینے کے صحابہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ دیا، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ۔ ایک کے ساتھ ایک صحابی کو کر دیا کہ اپنے گھر میں لے جاؤ، کھانا وغیرہ کھلاؤ اور ان کو سیٹل ڈاؤن کرو۔ یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ پورے شہر سے آنے والوں کو ایک شہر والوں نے اس طرح ویلکم کیا ہو۔ اور سنو کیسی قربانی کی داستانیں ہیں۔ نبی پاک نے حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن کو جوڑ دیا۔ وہ کمال کے شخص ہیں۔ حضرت سعد کی قربانی، وہ کہتے ہیں حضور دیکھیں اب آپ میرے بھائی ہیں، میرا یہ مال ہے آدھا آپ کا ہو گیا، آقا نے آپ کو میرا پارٹنر بنا دیا ہے، میرا بھائی بنا دیا ہے۔ اچھا میری 2 بیویاں بھی ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد نکاح بھی آپ اس سے کر لیں۔ اللہ اکبر، ایسی بھائی چارگی، ایسا نبی پاک کے نام پہ قربانی۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں، آئے ہائے، آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہارا گھر چاہیے، نہ مجھے پیسے چاہیے، نہ فیملی چاہیے، مجھے سب آتا ہے، میں کاروباری ہوں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے۔ ہمت دیکھو، خودداری دیکھو، زیرو سے چلے، گھی اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا آپ اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ کہتے میں نے ایک فارمولا بنایا تھا، میں زیادہ نفع کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، جب تھوڑا نفع ملتا تھا مال بیچ دیتا تھا، رولنگ بڑھاتا تھا، ہیوج یعنی یوں سمجھیے کہ ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، نفع کے انتظار میں نہیں بیٹھتا تھا، کاروبار کرتا رہا، اللہ پاک نے برکت ڈال دی اور زمانے کے مالدار ترین صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بھی ایک درس ملا کہ ہمیں خودداری ہونی چاہیے۔ کسی کے مال سے کبھی بھی کوئی امیر نہیں بنتا ہے۔ دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں نا کہ کسی طرح وہ مدد کر دے، کسی طرح وہ ہیلپ کر دے، اس سے کوئی ترقی نہیں کرتا ہے۔ خودداری ہونی چاہیے۔ وہ کتنا پیارا شعر ہے نعت کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں دنیا والوں کہ میں پریشان ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ اللہ اس کے رسول سے طرف لو لگائے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ رکھیں، دنیا والوں کے مال پر نہ ہو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ پر انگارہ لیا ہے، اور جو لوگ
اپنی خودداری میں رہتے ہیں، اللہ کریم انہیں برکت عطا فرما دیتا ہے، انہیں ترقی مل جاتی ہے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یوں تو بڑے واقعات ہیں، مگر یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ بعض اوقات جو ہے یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یہ بٹھا دی جاتی ہے کہ یار اسلام لگتا ہے مالدار جو ہے نا اس سے نفرت کرتا ہے، یہ اسلام مال کمانے کو غلط سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں تو تجارت کی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے روزی کے 10 حصے کیے ہیں، اس میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں، 90% روزی بزنس میں ہے۔ تو بزنس کرنے کی تو یوں سمجھیے ترغیب ہے، اور تاجران کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، اس کا مضمون ہے کہ جو تاجر ہو، امانت دار ہو، سچی بات کرنے والا ہو، وہ قیامت میں شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ کسی مفتی کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ آپ کو بزنس مین کی فضیلت بتا رہا ہوں، مگر شرط کیا ہے؟ سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو۔ کہ پرابلم یہی ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ جناب جب کاروبار کرنے بیٹھتے تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تھوڑے اور پیسے مل جائیں۔ اچھا لوگ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ یار ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور تو کر ہی رہا ہے نا، ساری مارکیٹ کر رہی ہے، ہمارا مال کیسے بکے گا؟ پھر تمہارا بھروسہ کدھر گیا اللہ پر؟ اب یاد رکھیں، امانت دار جو ہوتا ہے اس کو اللہ خیر سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پورے مارکیٹ میں کچھ لوگوں کا ریٹ الگ ہے، ایک کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ پورا دیتا ہے، سچا دیتا ہے، اچھا دیتا ہے، لوگ جا کے مہنگے ریٹ میں اس سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رب سے بھروسہ ہی ختم ہو گیا ہے، تمہیں مارکیٹ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ ہاں مالدار بننا اس صورت میں اچھا ہے۔ سنو، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقے سے کمایا اور اسے کار ثواب پہ خرچ کیا، اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اس سے حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق خرچ کیا، اللہ اس کے لیے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم کو حلال کر دے گا۔ اب غور کر لیں، مالدار بنے مگر حلال کما کر، حلال جگہ پر خرچ کر کے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی، 4 قسم کے لوگ آئیں گے قیامت کے دن۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں اپنے بیان کو اب اینڈ کی طرف لا رہا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو حرام کماتے ہیں، حرام خرچ کرتے ہیں، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کچھ وہ ہیں خوش نصیب ہیں، بہت تھوڑے ایسے، حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 2 تو نارمل کیٹیگریز ہوئی نا۔ کچھ وہ ہیں جو حلال کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، ان کو روک لیا جائے گا اور جواب لیا جائے گا اور اس پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ کماتے حلال ہیں کہ نہیں یار جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر خرچ کی جب باری آتی ہے تو حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کی شادی ہو تو سارے ناچ گانے ڈول تماشے حرام کام، اور بھائی اتنی مشکل سے تم نے حلال کمایا ہے کیوں خرچ کر رہے ہو حرام پر؟ یار بچوں کی خوشی کے لیے کرنا ہوتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو۔ اور چوتھی کیٹیگری جو ہے نا وہ اور خطرناک ہے، وہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو حرام کماتے ہیں اور خرچ حلال کرتے ہیں، انہیں بھی پکڑ لیا جائے گا، وہ بھی مارے جائیں گے۔ اب یہاں کیا شیطان نے کان میں ڈال دیا ہے لوگوں کے کہ یار ٹھیک ہے میں تھوڑا جھوٹ بولتا ہوں، تھوڑی سی ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، سود بھی تھوڑا سا چلتا ہے، رشوت بھی تھوڑی بہت ہے، مگر میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو کر رہا ہوں، میں مسجد میں بھی تو چندہ دے رہا ہوں، میں حج بھی کر لیتا ہوں، غریبوں کی شادیاں بھی کروا دیتا ہوں۔ ان کو شیطان بیک اینڈ پہ پیچھے یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تم غلط کر کے اچھا کر کے بیلنس شیٹ برابر کر رہے ہو، اور اللہ کے بندو یہ آپ کی اکاؤنٹ کی بیلنس شیٹ نہیں ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ سیٹ کر لو تو برابر ہو گئی تو بیلنس شیٹ کمپلیٹ ہو گئی، نہیں۔ ایک جملہ یاد کر لو، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے، پاک کے علاوہ وہ قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ یہ حرام کما کر تو صدقہ دے رہے ہیں نا، حرام کما کر مسجدیں بنا رہے ہیں، حرام کما کر حج کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے، بلکہ بعض اوقات تو گستاخی ہے۔ اب میں اس کو دنیاوی لاجک سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں،
اور بہت بڑا خوبصورت سا پیکٹ تحفے میں دے کر آ جائیں. آپ چلے جائیں, بادشاہ پیکٹ کھولے اور اس کے اندر جو بوتل نکلے, اس بوتل کے اندر پیشاب بھرا ہوا, تو بتاؤ بادشاہ تمہاری پیکنگ سے خوش ہوگا؟ اندر تم نے تحفہ ناپاک دیا اسے. آپ سوچیں کہ جو حرام کما کر صدقہ دے رہا ہے کہیں اللہ کی بارگاہ میں ناپاک تو نہیں بھیج رہا؟ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, حلال کمائیں, تھوڑا کمائیں, مسئلہ نہیں ہے. ہم سمجھتے کروڑوں خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تب اللہ راضی ہوگا. میرے مال کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ کو, یہ تو ہماری رسید, تو ہمارے پیسوں کے بھاگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائیں. تو حلال کما کر حلال خرچ کریں, حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یاد رکھیں حرام روزی اتنی بڑا وبال ہے, یہ بیماریاں بھی لاتی ہے, یہ دعاؤں کو قبول بھی نہیں ہونے دیتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, گر گڑا رہا تھا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, آپ کلیم اللہ تھے نا, آپ تو بات کرتے تھے اللہ سے. آپ نے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے, یہ رو رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ بندہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. اب سوچئے ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, بزرگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں, اور کہتے بھی یار پتہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا. پہلے چیک تو کرو کہ تمہاری روزی حلال ہے کہ نہیں. اچھا بعض اوقات ساری روزی حرام نہیں ہوتی, کوئی ایک کام ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر حرام مل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پوری بالٹی ٹھنڈے میٹھے دودھ کی ہے, 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں, کیا اس بالٹی میں سے اب آپ دودھ پیئیں گے؟ ارے بھائی سارا تو ٹھنڈا میٹھا ہی ہے نا, 2 قطرے ہی تو ہیں. تو آپ کہیں گے ان 2 قطروں نے سارا دودھ ناپاک کر دیا. ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں مگر کہیں جھوٹ بول کر, کہیں رشوت دے کر, کہیں ملاوٹ کر کے, کہیں دھوکہ دے کر, کوئی ایسا کام کر کے اپنی روزی میں حرام ملا رہے ہوتے ہیں جو ساری روزی کی برکت چلی جاتی ہے. پلیز پیارے اسلامی بھائی اللہ پر بھروسہ رکھو. ایک جملہ یاد کر لو, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو نصیب میں نہیں تو کوئی دے بھی نہیں سکتا. یہ اپنا ذہن بنا لو, میرا مقدر مجھے مل کر رہے گا. مگر لوگ جلد بازی میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا اب پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا کاروبار تو بالکل ٹھیک ہے, مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا کاروبار تو بالکل اوکے ہے. اچھا جناب آپ نے اپنا کاروبار کس مفتی صاحب سے چیک کروایا ہے, کس عالم دین سے چیک کروایا ہے؟ جب آپ کو کوئی نئی آئٹم خریدنی ہوتی ہے, نیا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا. بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو خود بنانا شروع کر دیتے ہیں, کسی بلڈر کو بلاتے ہیں, کسی انجینئر کو بلاتے ہیں. جب ہر کام ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں تو اپنا کام آپ نے اگر واقعی کاروبار کر رہے ہیں تو ایک بار مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں کہ حضور میں یوں خریدتا ہوں, یوں بیچتا ہوں, یہ طریقہ ہے, چیک کر لیں کوئی حرام تو نہیں. وہ کہہ دیں سب اوکے, سبحان اللہ, سجدہ شکر ادا کرنا. اور اگر وہ کہیں کہ یہ والا کام مت کرو, یہ والی ڈیل مت کرو, تو مت کرنا, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی خودداری کے صدقے اللہ ہمیں خودداری کی نعمت عطا فرمائے. اور رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام جس جوان مردی کے ساتھ اور جس بڑے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, اللہ ہمیں اس کا بھی صدقہ عطا فرمائے. وہ تو آدھا دے دیتے تھے, سیدنا ابوبکر صدیق پورا دے دیتے تھے, لیکن ان کا دل تھا. یہاں 2.5% لوگوں کو بھاری پڑتا ہے. او ہو 2.5%, 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہے ہیں, یہ کیوں نہیں شکر ادا کرتا؟ اللہ نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ بن رہے ہیں نا. ذرا غور کریں, ہم گھر میں روز کھانا کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ سنترا خریدتے ہیں چھلکے کے سمیت, کھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ چھلکا اتار دیتے ہیں. تربوز خریدتے ہیں, 5 کلو کا خریدا, جب اس کو کھولا تو 1 کلو کا تربوز کا چھلکا پھینک دیتے ہیں, 4 کلو ملتا ہے. چکن خریدتے ہیں, تلواتے بھی ہیں, بوٹی اس کے اندر جناب کھال بھی ہے, پر بھی ہے, سب کچھ ہے, اور تلوانے کے بعد ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا تو وہ 4 کلو تھی تو 2 کلو رہ جاتی ہے, 2.5 کلو رہ جاتی ہے. 20, 25, 30% ہمیں افسوس نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہے یار تربوز کا چھلکا ہمارے کام کا نہیں, کیلے کا چھلکا کھانے والا نہیں, آم کی گٹھلی نہیں کھا سکتے, تو یہ اس کے بغیر ہی ہم کھاتے ہیں.
لیکن کبھی افسوس نہیں ہوتا. لیکن کمال ہے کہ سال میں ایک بار جب 2.5% دینے کی باری آتی ہے تو کچھ لوگوں کے دلوں پر بوجھ بھاری پڑ جاتا ہے. وہ اتنے سارے پیسے، آپ خود سوچیں میں کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں، اور سال میں ایک بار دینا ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مدنی انشورنس ہے، حدیث پاک ہے. زکوٰۃ دے کر، حدیث پاک کا مضمون ہے، زکوٰۃ پوری دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. تمہارا مال سیکیور ہو جائے گا جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، پاک ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ نہیں یار یہ اس میں. حالانکہ میں صحیح بتاؤں زکوٰۃ اگر دوسرے لفظوں میں کیلکولیٹ کی جائے تو بہت تھوڑی بنتی ہے. گھر اس میں نہیں ہے ہمارا، فیکٹری بھی نہیں ہے اس میں، دکان بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، استعمال کی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اگر آل ٹوگیدر دیکھیں تو 1.25% بن جاتا ہے. 2.5% تو پورے مال کا تھوڑی ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بھاری پڑتا ہے. حالانکہ جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں، جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے اگلے سال وہ زیادہ ہی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مال اور بڑھا دیتا ہے. زکوٰۃ دیتے جائیے اور مال میں برکتیں لوٹتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.